العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کے بیان میں ہے. مشیہ سیدرہ کے وزن پر، فعلہ کے وزن پر، حالت مشی کو کہتے ہیں. مشی مصدر، مشیہ چلنے کی حالت، رفتار اور گزرنے کی کیفیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ ہلکی چال، درمیانی، تیز چال، کس طرح آپ چلتے تھے؟ رفتار میں کتنا حسن، کیسی خوبی پائی جاتی تھی؟ اسے مستقلاً بیان کرنے کے لیے امام ترمذی نے یہ باب قائم فرمایا. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا لا رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں. شیئن تنوین تنکیر کے لیے، یعنی یہ نکرہ ہے، اور ما یا لا نفی کے تحت میں یہ واقع ہے، اور مشہور قاعدہ ہے کہ نکرہ تحت النفی واقع ہو تو عموم کا فائدہ دے گا. تو یہاں شیئن سے بالعموم ہر چیز، چاہے انسان ہو، غیر انسان، حیوان ہو، جامد ہو، غیر جاندار ہو، سب شامل. حیوان، غیر حیوان، انسان، غیر انسان، غرض دنیا کی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سب سے زیادہ بڑا ہوا تھا. آپ ہر چیز سے زیادہ خوبصورت تھے. آگے تمثیل کی تعبیر اختیار فرمائی، کان الشمس تجری فی وجہ. آپ اتنے خوبصورت، اتنے روشن چہرے والے، گویا ایسا لگتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چل رہا، یعنی سورج کی طرح چہرہ تمتما رہا، چمک رہا. آپ کے چہرے مبارک میں گویا کہ سورج چمک رہا ہے. ایسی چمک روشنی چہرہ مبارک پر پائی جاتی تھی. بڑا منور روشن چہرہ چمکتا ہوا. آگے کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِن رسول اللہ، اور میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو اپنی چال، اپنی رفتار میں زیادہ تیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی چلتا تو آپ سے تیز رفتار نہیں ہو سکتا تھا، کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا تھا. میں نے نہیں دیکھا کسی کو زیادہ تیز رفتار، زیادہ تیز چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. کانما الارض والا، ایسا لگتا گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی. یعنی زمین کے لپیٹ دے کا مطلب طی عرض، یعنی لمبی مسافت بھی بڑی جلدی طے ہو جاتی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے لگے کہ یہاں، تھوڑی دیر میں فوراً کہاں سے کہاں، یہ حال ہوتا تھا آپ کے چلنے میں. صحابہ کہتے ہیں اِنَّا لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَا، اور ہم یقیناً اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں. یعنی حضور کے ساتھ چلنا ہوتا تو حضور تیزی سے آگے نکل جاتے، ہمیں حضور کا ساتھ دینے میں، ساتھ چلنے میں بڑا مجاہدہ کرنا ہوتا. یقیناً ہم اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتے، مشقت میں ڈالتے تھے. وَإِنَّهُ غَيْرُ مُخْتَرِث، اور یقیناً آپ مخترث نہیں تھے. اختراس کا مطلب توجہ کرنا. اس کا استعمال نفی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے استعمال.
اس بات کی صورت میں نہیں ہوتا، یعنی مخترس نہیں بولتے، غیر و مخترس نفی کے ساتھ بولتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز چلتے تھے، مگر ہم حضور کے پیچھے چلنے مشقت اٹھاتے، لیکن حضور کا یہ تیز چلنا یہ بغیر کسی کوشش اور توجہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں تیزی یہ آپ کے کمال قوت کی وجہ سے، یہ جہد اور مشقت کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے نہیں۔ بقیہ اس حدیث کے مضمون پر ماقبل میں کلام ہو چکا کہ آپ فی نفس ہی تو تیز نہیں چلتے تھے، اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کی چال میانہ ہوتی تھی۔ وقصد فی مشیے کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کیجیے، اس پر پورا عمل۔ لیکن صحابہ کے اعتبار سے حضور کی یہ میانہ روی کی چال بھی تیز رفتار ہو جاتی تھی، کہاں حضور کی قوت طاقت اور کہاں دوسرے صحابہ۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ہم حضور کے پیچھے چلنے اور حضور کا ساتھ دینے میں مشقت میں پڑ جاتے تھے، اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتے تھے۔ دوسری روایت ہے جس روایت میں حضرت ابراہیم بن محمد جو علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے، ان کا تعارف ماقبل میں تفصیل سے ہو چکا اور روایت بھی ماقبل میں آ چکی۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے، حضور کے اوصاف بیان کرتے، اذا وصف النبی، حضور کے اوصاف بیان کرتے تو کہتے اذا مشا، جب آپ چلتے تو تقلّہ، قوت سے پاؤں اٹھا کر چلتے، کانما ینحط فی سبب، گویا کہ آپ ڈھلوان میں اتر رہے۔ تقلّع یہ قلعون سے جس میں اکھاڑنا مراد، اس سے زمین سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیں، اس کو تقلّع بولتے ہیں۔ لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ چلتے تھے، یعنی آپ کا پاؤں زمین سے بڑے وقار، تمکنت اور قوت کے ساتھ اٹھتا تھا، گھسٹتا ہوا نہیں جاتا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ دم جماؤ کے ساتھ زمین سے قوت سے، ہمت سے پیر اٹھا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ درخت اکھاڑ رہے ہیں۔ بہرحال تقلّع، جب آپ چلتے تو قوت کے ساتھ پیر اٹھاتے، قدم اٹھا کر چلتے، گویا لگتا کہ آپ ڈھلوان میں اتر رہے ہیں۔ ینحط ینزلو کے معنی میں سبب، مکان منحدر، نیچے پست اور ڈھلوان والی جگہ کو کہتے ہیں۔ آگے کی ایک اور روایت ہے جس کا مضمون بھی تقریباً اسی طرح کا۔ فرماتے حضرت علی بن ابی طالب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے اذا مشا تکفّا تکفّعا، جب آپ چلتے تو آگے کو جھک کر چلتے تھے۔ اس لفظ پر بھی شروع میں تفصیل سے کلام ہو چکا، گویا کہ آپ ڈھلوان میں اتر رہے۔ ماقبل میں مشی کی قوت کو بیان کیا، اس سے پہلے مشی میں اعتدال کے ساتھ صورت کو بیان کیا، اب مشی میں تواضع کو بیان فرماتے، آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، گویا کہ بلندی میں اتر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خوبیوں کی جامع چال ہوا کرتی تھی کہ قوت بھی ہوتی تھی، سرعت بھی ہوتی تھی، تواضع بھی ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین خوبصورت رفتار مبارک تھی۔ یہ باب ختم ہو گیا، آگے باب دوسرا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.